حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت میمونہ بنت کردم، حضرت ام المومنین میمونہ نہیں، یہ دوسری میمونہ بنت کردم ہے، کہتی ہیں میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے بھی حج کیا، میرے ابا جی میرے ساتھ تھے۔ فرماتی ہیں میرے ابا جی قریب ہوئے حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو میرے ابا جی نے دونوں ہاتھوں سے حضور کے مبارک پاؤں پکڑ لیے، تو حضور نے سواری بھی روک دی۔ یہ نہیں کہا کہ جس طرح ہم ہٹو بچو، فرمایا حضور نے سواری روک دی، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ کہتے ہیں میرے ابا جی نے مسئلہ پوچھا، حضور نے مسئلہ بتایا۔ اب ذرا گواہی سنیں کیا ہے، 1,24,000 صحابہ، لیکن آپ فرما دیاں اتبتبیہ اتبتبیہ اتبتبیہ، 1,24,000 صحابہ سن، لیکن آواز کی آ رہی سی؟ صرف پیروں دے چلن دی آواز آ رہی سی۔ 1,24,000 بندہ ہوئے، کسی صحابی دی چادر رہ گئی ہونی، کسی دی نکیل اٹھنی دی گم ہو گئی ہونی، کسی دا کوئی شے رہ گئی ہونی، لیکن فرماندیاں 1,24,000 وچوں کوئی منہ چوں نہیں سی بول رہا، حضور دے ادب تے احترام دی وجہ سے۔ ایک گواہی حضرت میمونہ بنت کردم دی، دسو یار حضور دی محفل ہوئے، کوئی کہے ہوئے ذرا مینوں کھرک ہوئی ہوئے، کوئی کہے ہوئے ذرا مینوں ادھیوی ہوئے، کوئی موبائل سن رہے ہوئے، دسو اسا یہ محفل دا حق ادا کیتا یارا؟ ایک ایتھے 1000 بندہ مان وچ نہیں ہوندا، 1,24,000 صحابہ، کسی دا کوئی کم نہیں سی جی اس ویلے، کسی دی کوئی چیز نہیں رہ گئی، کوئی آواز نہیں دے رہا، فرماندیاں صرف پیراں دی مجبوری سی صحابہ دا چلنا، ورنہ وہ بھی آواز کوئی نہیں سی آنی۔ نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، نہ چارہ یارہ، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میرے آقا جدو روانہ ہوئے نا تو اسامہ بن زید نو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ جس اسلام دی گلاں میں کرنا وہ اسلام اہل، غلام تے لونڈی تے پتر تے قریشی تے ہاشمی تھلے چل رہا ہے، تے اسامہ بن زید نوجوان بڈھے صحابہ تھلے چل رہے چٹیاں داڑیاں، تے نوجوان حضور نے نال بٹھا لیا۔ کسی نے اعتراض کیتا؟ ہن گل اگلی میں جڑی کرن لگا ہوے، اس دوران اسامہ بن زید نبی علیہ السلام دے مبارک کان نے کوئی گل کیتی، حضور نے اونٹنی دی نکیل کھچ لئی، اونٹنی رک گئی، اسامہ بن زید اونٹنی تو تھلے آ گیا، چلے گئے۔ ہن قریب والے صحابہ نو تے سمجھ آ گئی کہ حضور اسامہ بن زید واسطے سواری روکی، لیکن جڑے دور سن انہاں نو نہیں پتہ چلے 1,24,000 بندہ، ظاہر ہے وہ پچھلے نو نہ سمجھ آئی۔ صحابہ نے سمجھا کہ اتنے کوئی خاص حکم نازل ہونے لگا ہے کہ رسول اللہ دا آخری مبارک حج ہے تے کوئی خاص حکم، لیکن اس جا غلام افطس اسود، اس دوران ایک غلام آیا، رنگ گندمی، نک چپٹی ہوئی، تے یمن دے لوگ ہوندے بڑے سونے، فقال اہل الیمن انما حبسنا لہذا، یمن دے کچھ لوگوں دے منہ وچوں گل نکل گئی کہ ہمیں اس کے لیے روکا گیا۔ اور سننا جب گل، بس اتنی گل ہوئی، حضور دے بارے کوئی گل نہیں کیتی، حضور دی پسند نو نہ پسند کیتا۔ تے جنہ صدیق اکبر دا دور آیا نا، تے جنہ لوگوں نے کہا سی نا انما حبسنا لہذا، طبقات ابن سعد وچ موجود ہے، سب تو پہلے کافر او ہوئے، کافر ہو گئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں حضور دی پسند نو نا پسند کیتا، کہ رب العالمین نے فرمایا جیڑا میرے حبیب دی پسند نو نا پسند کرے او دا ایمان بھی سانو کوئی نہیں پسند۔ جاؤ، جیڑا حضور دی خالی پسند نو نا پسند کرے تے او نہیں بچ سکتا، تے جیڑا حضور دی عزت قانون نو کالا کہندا رہیا ساڈی قوم نو اجے سمجھان دی لوڑ ہے۔ اے گل ہے جو سمجھن والی بات ہے۔ اسے واسطے ڈی چوک میں کیسی بھائی ریڈ زون کائنات چکو ہوئی ہے، او دربار رسالت ہے، بس ریڈ زون ایک ہوئی ہے، او حضور دا دربار ہے، بس اور کوئی کائنات ہے ریڈ زون کوئی نہیں۔ ایتھی رب نے فرمایا اچھی آواز نہیں کرنی، ایتھی رب نے فرمایا میرے حبیب دے گھر کھانا پک رہے ہوئے نا تو گھر وال بھی نہیں ویکھنا، غیر ناظرین انا دا مانا ٹائم، کھانے دا ٹائم ہوئے تو میرے نبی دے گھر وال بھی نہیں ویکھنا۔ ایتھے رب نے منع فرمایا ریڈ زون ہے، تے فرمایا جب کھانا کھا چکے تو لا مستانسین لحدیث، تے گل کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں۔